ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب بدعت ہے۔ امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطانوں کا لیڈر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، اس کے نزدیک سب سے محبوب ترین، کہا کہ گناہ سے بھی زیادہ۔ اب گناہ میں شراب پینا بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، سود خوری بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ محبوب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ بدعت کیوں محبوب ہے؟ آگے فرماتے ہیں المعصیۃ یتاب منہا، گناہ سے تو انسان توبہ کر لے گا، کیونکہ شرابی کو بھی معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جو برائی کر رہا ہے اس آدمی کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لہذا اسے توفیق مل جائے گی۔ لیکن والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعت سے اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہ انسان بدعت کو انجام دے رہا ہے، نیکی سمجھ کر انجام دے رہا ہے، پھر اسے کیسے توفیق ملے گی؟ اب ذرا بتائیے کہ جنہوں نے شب بیداری کی ہے رات میں، انہوں نے نیکی سمجھ کر کے شب بیداری کی ہے، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ تحقیق کریں کہ ہم نے جو شب بیداری کی ہے یہ بدعت ہے یا سنت ہے۔ ہم نے قبرستان کی زیارت کی ہے، بدعت ہے یا سنت ہے؟ عجیب و غریب مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، کہتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھر میں آتی ہے اور اس کے من پسند کے کھانے حلوے بناتے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، جب گھر میں روحیں آتی ہیں تو آپ قبرستان کیوں جاتے ہو؟ وہ تو خود ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، تو پھر آپ قبرستان میں کیوں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ ہماری عقل کہاں جاتی ہے؟ کتاب و سنت سے ناتا رشتہ جوڑو مسلمانوں، بدعت سے رشتہ کو توڑ دو۔ اگر نہیں توڑو گے تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، نہیں توڑو گے تو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگے۔ اسی طریقے سے توبہ سے اگر بدعت سے رشتہ نہیں توڑو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ہم میں سے بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔